سمیرا موسیٰ، یہ نام آپ نے سنا ہوگا۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگ ہی اس شخصیت سے واقف ہوں گے، وہ بھی بھولی بسری کہانی کے طور پر، جن کے ذہنوں میں اس نام کے ساتھ ہی کچھ حوالے بجلی کی طرح کوند گئے ہوں گے۔ جوہری سائنسداں، حادثے میں موت، موساد وغیرہ۔ امت مسلمہ کی اس عظیم خاتون کی داستان ان لوگوں کا منہ بند کر دینے کے لیے کافی ہے، جو سرخ چہرے کے ساتھ کف اڑاتے ہوئے مسلمانوں کو سائنس میں کچھ نہ کرنے کا طعنہ دے کر مسلم نوجوانوں کو احساس کمتری کا شکار کرنے کے فریضے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اور یہ کہانی ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشوں کے وجود سے انکاری ہیں۔ سمیرا موسیٰ مصر سے تعلق رکھنے والی جوہری سائنسدان تھی۔ وہ جوہری سائنس کے پرامن مقاصد کے طور پر بیماریوں کے تدارک کے لیے استعمال کے لیے کوشاں تھیں۔ وہ خطرہ تب بنی جب انہوں نے سستی دھاتوں کے ایٹم توڑ کر کچھ کم خرچ جوہری بم بنانے کی مساوات وضع کی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے سمیرا موسیٰ کی زندگی کے نشیب و فراز کا قصہ پڑھنا ضروری ہے۔ سمیرا موسیٰ نے 3 مارچ 1917 کو مصر کے شمالی علاقے غربیہ میں جنم لیا۔ ان کے والد علاقے کے مشہور سیاسی کارکن تھے، جبکہ والدہ اپنی بیٹی کی عملی زندگی میں قدم رکھنے سے پہلے ہی سرطان کے باعث دنیا چھوڑ گئی تھی۔ سمیرا کم سن ہی تھی کہ ان کے والد انہیں لے کر مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنی جمع پونجی ایک چھوٹے سے ہوٹل میں لگا کر یافت کا بندوبست کیا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس ذہین لڑکی نے سیکنڈری ایجوکیشن میں اعلیٰ نمبر حاصل کر کے خود کو انجینئرنگ کی تعلیم کا حقدار بنایا، مگر اس نے آگے پڑھنے کے لیے قاہرہ یونیورسٹی کے شعبہ سائنس کا انتخاب کیا۔ سمیرا نے شاندار کامیابی کے ساتھ BSc ریڈیالوجی کی تکمیل کی، جس کے بعد انہوں نے ایکس رے کی تابکاری کے اثرات کو اپنی تحقیق کا موضوع بنا لیا۔ کلیہ سائنس کے سربراہ علی مصطفیٰ کو اپنی فتین طالبہ سے کہ وہ تدریس کے پیشے کو اپنا کر اور فیکلٹی سے بطور استاد وابستہ ہو کر ذہنوں کی آبیاری میں ان کی مدد کرے گی۔ سمیرا اپنے شفیق استاد کی امید پر پوری اتریں۔ وہ قاہرہ یونیورسٹی کے کلیہ سائنس کی پہلی خاتون اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئیں۔ یہ اس جامعہ میں تدریس کے منصب پر بھی کسی عورت کی پہلی تقرری تھی۔ اولیت کا یہ سلسلہ اس وقت معراج کو پہنچ گیا جب وہ جوہری تابکاری کے مضمون میں برطانیہ سے PhD کی تعلیم مکمل کر کے اس شعبے میں پہلی خاتون سائنسدان قرار پائیں۔ سمیرا موسیٰ جوہری طاقت کے پرامن مقاصد کے استعمال پر یقین رکھتی تھیں اور اس نظریے کی پرچارک تھیں۔ ان کا کہنا تھا، میری خواہش ہے کہ سرطان کے لیے جوہری علاج دستیاب ہو اور اتنا سستا ہو جیسے ایسپرین ٹیبلٹ۔ ان کے اس قول نے بڑی شہرت حاصل کی اور شاید یہ سوچ ہی ان کی موت کا سبب بنی۔ اپنے اس تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے سخت محنت کی اور ان کی تحقیقی سرگرمیوں کا محور یہی سوچ بنی۔ یہ خیال ہی کیا کہ کم قیامت خیز تھا کہ سمیرا موسیٰ کی اس مساوات نے ہلچل ہی مچا دی، جس کی مدد سے سستی دھاتوں کے جوہر توڑ کر ایک سستا جوہری بم بنانا ممکن ہو جاتا۔ یہ استحصال زدہ تیسری دنیا کی اقوام، خاص طور پر مسلم ممالک کو ایٹمی حملے کے خوف سے نجات دلانے کا تیر بہدف نسخہ تھا، تو دوسری طرف ایٹم بم اور دیگر پیمانے پر ہلاکت پھیلانے والے ہتھیاروں کے بل پر دنیا میں منمانی کرنے والے ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ سمیرا نے جوہری توانائی برائے امن کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس میں بہت سے ممتاز سائنسدان مدعو کیے۔ اس پلیٹ فارم سے اس زیرک اور انسانیت دوست سائنسدان نے جوہر برائے امن کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس بلانے کی تجویز پیش کی۔ سمیرا موسیٰ کی کوششوں سے منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں جوہری توانائی کے خطرات سے بچاؤ کے لیے بہت سی سفارشات مرتب کی گئیں اور کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے لیے سمیرا موسیٰ پیش رہیں۔ سرطان کے مرض سے جنگ سمیرا کی سرگرمیوں میں اہم ترین رہی، جس کا سبب ان کی والدہ کا اس موذی مرض کا شکار ہو کر دنیا سے چلے جانا تھا۔ وہ مختلف اسپتالوں میں جا کر رضاکارانہ طور پر سرطان کے مریضوں کی ان کے علاج میں مدد کرتی تھی۔ اس باصلاحیت سائنسدان اور محقق کی شہرت مصر کی سرحدیں پار کر کے دور دور تک پہنچ چکی تھی۔
جوہری سائنس میں بے مثال کامیابیوں کی بنا پر سمیرا موسیٰ کو 1950 میں امریکہ کی فل برائٹ اسکالرشپ ملی اور انہیں امریکی ریاست کی میسوری کی سینٹ لوئس یونیورسٹی میں تحقیقی سرگرمیوں کے لیے مدعو کیا گیا۔ ساتھ ہی امریکہ پہنچنے پر انہیں امریکی شہریت بھی پیشکش کی گئی، مگر سمیرا نے پیروں میں پڑی اس امریکی شہریت کو لات مار دی، جس کی خاطر لوگ امریکیوں کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ پیشکش رد کرتے ہوئے کہا، میرا ملک میرا انتظار کر رہا ہے۔ امریکہ میں قیام کے بعد وہ وطن واپسی کی تیاری کر رہی تھیں کہ انہیں کیلیفورنیا کی کچھ جوہری تجربہ گاہوں کے دورے کی دعوت دی گئی۔ وہ پہلی غیر ملکی ہوتیں جو امریکہ کے ان حساس مقامات تک رسائی حاصل کر پاتیں۔ اس دعوت پر امریکہ میں نسل پرستانہ اور منفی رد عمل سامنے آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 5 اگست 1952 کو وہ کیلیفورنیا کے لیے روانہ ہو گئیں۔ راستے میں ایک وادی سے کچھ پہلے ان کی کار کسی پراسرار حادثے کا شکار ہو گئی۔ 40 فٹ گہرائی میں جا گریں۔ وہ فوری طور پر جاں بحق ہو گئیں، مگر کار کے ڈرائیور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کار کے گرنے سے عین پہلے چھلانگ لگا کر بچ گیا، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ سمیرا کو مدعو کرنے والی فیکلٹی کا کہنا ہے کہ انہیں لانے کے لیے کوئی کار نہیں بھیجی گئی تھی، جبکہ ڈرائیور کی شناخت بھی جعلی تھی۔ اس سانحے پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا۔ ڈرائیور کا لاپتہ ہونا صاف بتا رہا تھا کہ سمیرا حادثے کا شکار نہیں ہوئیں، انہیں باقاعدہ سازش کے تحت قتل کیا گیا ہے۔ مگر جس سائنسدان کی امریکہ میں اتنی آؤ بھگت کی گئی اور جسے امریکی اپنی شہریت دینے کے لیے بے تاب تھے، اس کی پراسرار موت کا معاملہ دبا دیا گیا۔ اس شک کا اظہار کیا جاتا ہے کہ سمیرا موسیٰ کو قتل کیا گیا اور یہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی کارستانی تھی، ایک ممتاز عرب اور مسلم سائنسدان ہونے کی حیثیت سے، اور سستے جوہری بم کے تصور کے باعث سمیرا اسرائیل کا ہدف تھیں۔ مصر کے آن لائن اخبار ایجپٹ انڈیپینڈنٹ پر دستیاب عرب امارات کی ویب سائٹ البیان کے شائع کی جانے والی ایک رپورٹ کے مطابق سمیرا کے قتل کی سازش میں نمایاں ترین کردار مصری اداکارہ راقیہ لیوی ابراہیم کا تھا۔ مصر سے تعلق رکھنے والی یہودی اداکارہ راقیہ کا مصری ہونا اسے اسرائیل کے ساتھ وفاداری سے باز نہ رکھ سکا، یعنی وطن پر مذہب، نسل اور نظریہ بازی لے گیا۔ اسرائیل کے قیام کے بعد وہ مصر کے یہودیوں کو اکساتی تھی کہ ترک وطن کر کے سیونی ریاست میں جا بسیں۔ اگرچہ اس نے شادی ایک مصری مسلمان انجینئر مصطفیٰ والی سے کی، مگر یہ رشتہ عربوں اور مصریوں سے محبت اور وفا کا تعلق نہ بن سکا۔ اسرائیل اور سیونیت سے وابستگی میں وہ اتنی کٹر اور بے باک تھی کہ اس نے ایک فلم میں ایک ایسی بدو عورت کا کردار ادا کرنے سے انکار کر دیا جسے فلسطین کی جنگ میں مصری فوج کے لیے لڑتے دیکھا گیا تھا۔ راقیہ ابراہیم کے تعصب اور انتہا پسندی کا یہ عالم تھا کہ اس نے مشہور زمانہ کینز فیسٹیول میں مصری وفد کی قیادت کرنے سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ وہ یہودی ہے۔ شوہر سے علیحدگی کے بعد 1954 میں راقیہ مصر چھوڑ کر امریکہ جا بسی۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سمیرا کو موت کے منہ میں دھکیلنے والی راقیہ ابراہیم تھی، جو موساد کی اعلی کار کے طور پر اس سازش کا حصہ بنی۔ اس ضمن میں سب سے اہم شہادت راقیہ کی پوتی ڈیوڈ ٹامز کی ہے، جو راقیہ کے امریکی شہریت کے حامل یہودی شوہر کے تعلق سے راقیہ کی پوتی ہے، جنہوں نے 2012 میں پہلی اس موضوع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سمیرا موسیٰ کو قتل کیے جانے کا مزید ثبوت فراہم کر دیا۔ انہی معلومات کی مدد سے موساد سمیرا کو اپنے جال میں پھنسانے اور انہیں قتل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ راقیہ ابراہیم کے وطن سے مصر کے معروف سیاستدان، سابق وزیر خارجہ اور عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل کے منصب پر فائز رہنے والے عمر موسیٰ نے جنم لیا، جو اس رشتے سے انکار کرتے رہے ہیں، مگر یہ حقیقت ایک اسرائیلی اخبار میں آ چکی ہے۔ اسرائیل کو سمیرا سے کیا دشمنی تھی، یہ بات سامنے کی ہے۔ اماراتی ویب سائٹ البیان کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو خدشہ تھا کہ سمیرا کی اہلیت کے باعث مصر جوہری بم بنانے کے قابل ہو جائے گا، چنانچہ پہلے راقیہ کے ذریعے سمیرا کو امریکہ منتقل کرنے اور امریکہ کے لیے کام کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ مصر یا مسلم دنیا کے کام نہ آ سکیں۔ جب اس مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہوئی تو ان کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کیا گیا۔ اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ راقیہ نے سمیرا کے گھر کی چابی کا نقش صابن کی بٹی پر اتار لیا تھا، جو اس نے مصر میں موجود موساد کے ایک ایجنٹ کے حوالے کر دیا۔
اس کارروائی کے کچھ عرصے بعد راکیہ سمیرا کو اپنے ساتھ قاہرہ میں ایک اوپیرا دکھانے کے بہانے لے گئی۔ سمیرا کی غیر موجودگی میں موساد کے ایجنٹ اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کے تحقیقی مواد کی تصاویر اتار کر لے گئے۔ صاف لگتا ہے کہ راکیہ نے موساد کے دیے گئے مشن ہی کے تحت سمیرا سے دوستی گانٹی تھی۔ یہ دوستی اس وقت اختتام پذیر ہو گئی جب راکیہ نے امریکی حکام کی جانب سے مذاکرات کار کا کردار ادا کرتے ہوئے سمیرا کو امریکی شہریت اور امریکہ میں رہ کر کام کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ سمیرا کے انکار پر اس نے دھمکی دی کہ اس کا نتیجہ قبر ہوگی۔ جب سمیرا امریکہ کے دورے پر پہنچی تو راکیہ ایک مشترکہ دوست کے ذریعے ان کا تعاقب اور ان کی تمام سرگرمیوں کی بابت معلومات حاصل کرتی رہی۔ سمیرا موسیٰ جیسی نابغہ روزگار مسلم سائنسدان کی شہادت ایک سانحہ ہے۔ مزید المیہ یہ ہے کہ اس عظیم نقصان کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ اتنا ہی نہیں، ان کا تحقیقی کام بھی اس بہانے دبا لیا گیا ہے کہ وہ تمام عربی میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کا تحقیقی کام سامنے کیوں نہیں لایا جاتا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مصر کی سلامتی کے ادارے اتنے بے خبر کیوں تھے کہ ان کی ایک عظیم سائنسدان تک ایک ایسی خاتون کی رسائی ہو گئی جس کی اسرائیل دوستی بالکل واضح تھی، اور سمیرا موسیٰ کی حفاظت کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ اپنی اس غفلت کے ہاتھوں مصر نے نہ صرف اپنا نایاب جوہر کھو دیا بلکہ مسلم دنیا کو بھی ایک قابل فخر سائنسدان کی صلاحیتوں کو صحیح معنی میں بروئے کار لانے سے پہلے ہی محروم کر دیا۔ یہ بھی سن لیجئے کہ مصریوں نے اپنی جس محبوب اداکارہ راکیہ ابراہیم کی سرگرمیوں سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور جسے کینز فیسٹیول میں مصری وفد کی قیادت کا اعزاز عطا کرنے کی کوشش کی گئی، امریکہ منتقل ہونے کے بعد اسے امریکہ کے لیے اسرائیل کی خیر سگالی کی سفیر مقرر کیا گیا۔ یہ سمیرا موسیٰ کے قتل میں معاونت کا صلہ تھا۔